اس وقت جو عام اشیاء ہیں ان میں سے سب سے جو ہاٹ آئٹم ہے جو ہر شخص یوز کرتا ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ غربت کے نیچے مر رہا ہے، وہ ہے چینی۔ پاکستان میں اس وقت 182 سے اوپر چینی لوکل جو ہے وہ پر کلو مل رہی ہے، وہ 300 روپے تک جا سکتی ہے، اور جو امپورٹڈ ہے وہ 220 روپے کلو مل رہی ہے۔ یہ جو چینی مافیا ہے اس پہ تو خیر کوئی عدالت کوئی عدلیہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی، نہ ڈالا انہوں نے آج تک۔ انہوں نے پہلے کیا یہ، انہوں نے حکومت سے کہا کہ جی پاکستان میں چینی بہت وافر مقدار میں موجود ہے، اتنی وافر مقدار میں موجود ہے کہ اب اس کو ہم باہر بھیج دیں، ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ اور حکومت جو بادی النظر میں مبینہ طور پہ اس چینی مافیا کے ساتھ ملی ہوتی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی چینی مافیا کا مبینہ طور پہ ایجنٹ موجود ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل آپ چینی کو جو ہے باہر بھیجیں، پاکستان میں تو چینی اتنی ہے کہ چینی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے چینی مافیا نے جتنے چینی شوگر مالکان ہیں مبینہ طور پہ ان میں سے بیشتر جو ہیں، انہوں نے حکومت کے ساتھ اٹی سٹی کر کے وہ باہر بھیجی چینی، ڈالروں میں پیسے کمائے، جس سے آبویسلی مصنوعی قلت پاکستان میں چینی کی پیدا ہو گئی۔ اور اب کیونکہ چینی کی قلت پیدا ہو گئی ہے تو اب یہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ امپورٹڈ چینی، باہر سے چینی منگوانے کی ہمیں اجازت دیں تاکہ وہ منگوا کے اس میں بھی ہم اربوں روپیہ پاکستان کی عوام سے کھائیں، تاکہ امپورٹڈ چینی اس وقت 220 روپے کی مل رہی ہے۔ چینی کی قلت ہو چکی ہے، چینی مافیا اور حکومت کی گٹھ جوڑ سے چینی جو ملک سے باہر گئی، جو کہ جانے نہیں چاہیے تھی۔ ان کا علاج تو یہی ہے کہ لوگ چینی کا بائیکاٹ کر دیں، اور ویسے بھی چینی جو ہے جو کیمیکل چینی ہے یہ ویسی مضر صحت ہے، اس کو تو اس سے تو ویسے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اب یہ بھی سوال بڑا اہم ہے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ جو ابھی بھی گئی ہے یہ شامل تھی اس گناہ کے اندر، یا یہ موجودہ گورنمنٹ آئی یہ بھی شامل تھی؟ یہ جو چینی ویسے تو سارے ملے ہوتے ہیں اکٹھے آپس میں جب یہ پاور میں آتے ہیں۔ دوسری طرف مدرسوں سے لے کر، شہروں سے لے کر، طلبہ سے لے کے عام لوگوں تک مہنگائی کے اوپر پروٹیسٹ جاری ہے پورے پاکستان کے اندر، جو کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پروٹیسٹ نہیں ہے۔ آبویسلی لوگ بل نہیں پے کر پا رہا ہے۔ میں شہری رحمان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا اور وہ اتنے غم انگیز طریقے سے کہہ رہی تھی کہ جی 40,000 روپیہ جس بندے کی تنخواہ ہے وہ 40,000 روپیہ بل کیسے دے گا، وہ قسطوں میں بھی دے۔ بھیا آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، آپ ہی کی حکومت تھی۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح مریض کا علاج ہوتا ہے، پہلے مرض تشخیص ہوتا ہے، اور بھائی یہ تو معاملات اس سے آگے گزر چکے ہیں۔ اب تو مریض جو ہے وہ حالت مردانگی میں ہے، مردہ پنے کی حالت میں ہے، اس کو دفنانے کی دیر ہے، دفنانے کے لیے بھی کفن نہیں مل رہا۔ تو پرائم منسٹر صاحب تھوڑا اوپر سے نیچے آئیں، کاکڑ صاحب ریالٹیز چیک کریں ذرا ہے کیا۔ اگرچہ آپ کا قصور نہیں ہے اس میں، لیکن اتنی جسٹیفیکیشن جو آپ فلسافیکل دے رہے ہیں وہ یہ عوام ماننے کو تیار نہیں ہوگی۔ عوام اسے سڑکوں کے اوپر ہے اور ڈرے اس ٹائم سے کہ جب یہ آپ کی نگران حکومت جو ویسی ویک ہوتی ہے اس کے بعد کوئی الیکٹڈ مینڈیٹ نہیں ہوتا، یہ عوام کا جو مجمع اجتماعات ہیں یہ ایک موومنٹ نہ بن جائے آپ کے خلاف۔ تو یہ معاملہ ہے۔ دوسری طرف آہو بکار چل رہی ہے اس ملک کی سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف اس بات پہ رو رہی ہے کہ جی ہمارے لیڈر کو ضمانت ہونے کے باوجود اسلام ہائی کورٹ سے کیوں نہیں نکالا گیا، سائفر کیس میں کوئی ڈال دیا گیا ہے۔ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ سائفر کیس کیا ہے۔ سائفر کیس کی پیشیاں ہو رہی ہیں، آج جج اٹک جیل کے اندر جو ہے وہ ہیئرنگ، اس کے اندر انہوں نے کہا جی جسمانی ریمانڈ اس لیے نہیں دیں گے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، جج صاحب نے کہا، اور ابو الحسنات صاحب ہے غالباً جج، اور ان کو اگر یہاں سے جوڈیشل کمپلیکس لے کے جایا جائے گا یا جیل والوں کے حوالے اگر جوڈیشل ریمانڈ دیا جائے گا تو ان کی جان کو بڑا خطرہ ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جوڈیشل کمپلیکس میں بھی حاضری لگے گی، ان کی اٹک جیل میں ہی سماعت ہوگی، وہیں حاضر تصور کی جائے۔ تو ایک طرف تو تحریک انصاف دیوانی ہو رہی ہے، بےتاب ہو رہی ہے کہ کس طرح عمران خان کی تصویر دکھا دی جائے لوگوں کو تاکہ اس سے ان کی ہیروشپ دوبارہ سیٹ ہو۔ دوسری طرف جو دوسری پاورفل حلقے ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ ان کی تصویر سامنے آئے، پھر ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ تو یہ بات تھی۔ دوسری بڑی پارٹی نون لیگ ہے، ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یا کیا جا رہا ہے کہ اب جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ایک سیاسی ہم آہنگی ہوگی، لیکن آبویسلی آج جیسے میں پڑھ رہا تھا ایک اخبار کی خبر ہے، بڑی مصدقہ خبر لگ رہی ہے، جس کے اندر نواز شریف صاحب نے انڈیکیٹ کر دیا تھا اپنے لاسٹ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن میں کہ وہ ذمہ داروں کو تو نہیں چھوڑیں گے، جن میں ان کے نزدیک جنرل باجوہ اور جنرل فیض شامل ہیں۔ ان کی پارٹی کے لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ نہ کیجیے گا، وہ مشرف صاحب والا معاملہ ریپیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اور یہاں سے بھی جو خبر آئی ہے
طاقتور حلقوں سے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے نواز شریف صاحب سے کہ آپ یہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، ان کے ٹرائل اور ان کی باتیں نہ کریں، اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا ان چیزوں کا. لیکن نواز شریف صاحب نے اخباری اطلاعات کے مطابق اس کو ریجیکٹ کر دیا. ایکسپریس میں خبر چھپی ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک کہ یہ مسئلے کا معاملے کا بگاڑ جو ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، جب تک جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو معاملہ آگے نہیں چلے گا. مجھے یہ حالات دوبارہ وہ لگ رہے ہیں جس طرح مشرف صاحب کے ٹرائل کے اوپر جو ہے وہ 2018-17 کے اندر گورنمنٹ چلی گئی تھی پرائم منسٹرشپ. لیکن نواز شریف صاحب کا بھی ایک موقف ہے کہ ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. ہر دفعہ وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی جستجو ہوتی ہے، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. اور جو لوگ ان کو سزا مل جاتی ہے نواز شریف صاحب کو، جائز یا ناجائز، لیکن جو یہ غلطیاں کرتے ہیں اور مانتے بھی غلطیاں، وہ کھلے عام اسکاٹ فری پھر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے معاملات ہیں. یہاں پہ کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی آپس میں کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی یہاں پہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی طرح ٹروتھ ریکنسیلیشن کرنے کو تیار نہیں ہے. عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعیب شاہین صاحب موجود ہیں، عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں. عطا تارڑ صاحب، آپ کا پہلے تو عمران خان صاحب کے اوپر ابھی دیکھیں کس طرح سپورٹ ہوتی ہے کہ ایک اخبار کی خبر آئی ہے کہ جنرل باجوہ کو لے کے ایک ادارے میں کسی نے کہا ہے نواز شریف صاحب سے کہ جناب ان کو چھوڑیں، آپ معاملہ آگے چلائیں. تو ایک یونٹی ہے، ایون وہ ریٹائرڈ ہو گئے میں ایز آرمی چیف. آپ لوگ جو ہے وہ اس بات پہ پیچھے پڑے ہوئے اپنے پولیٹیکل کولیگز لائک عمران خان کے اوپر کہ جی وہ اس کو دیسی مرغی کیوں مل رہی ہے، نواز شریف صاحب کو نہیں ملی تھی. اس کو جو ہے اپنا وہ مٹن کے اندر کھانا کیوں مل رہا ہے، ان کو بچوں کے ساتھ بات کرنے کی اجازت کیوں دے دی گئی. یہ اور بات ہے کہ جیل کے اندر وہ انٹرنیشنل ڈائلنگ کی سہولت ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹوں سے بات تو کر نہیں سکتے. پرابلم کیا ہے طارق صاحب؟ اتنی سیاسی دشمنی جو ہے وہ ذاتی دشمنی کیوں بن چکی ہے آپ کی عمران خان سے؟ کامران صاحب بہت شکریہ. ہماری طرف سے وہ دیسی مرغی کھائیں، دیسی مٹن کھائیں یا دونوں کو ملا کے کھائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ بڑے پیٹی معاملات ہوتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کرے. کوئی ایک ہوا کرتے تھے شہزاد اکبر صاحب اس ملک میں، جو جیلوں کے معاملات وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے کنٹرول کرتے تھے، اور خان صاحب منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا، میں اے سی اتار دوں گا، میں پنکھا اتار دوں گا، میں دوائی نہیں جانے دوں گا، یہ جیل ہے کہ یہ ڈرائنگ روم ہے. تو ہم نے تو کبھی ایسی بات نہ کی، نہ ہمارے لیڈران کو ایسی باتوں میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے، نہ وہ کسی سے پوچھتے ہیں کبھی جیل کے کیا حالات ہیں. یہ جانے، ان کا کام جانے. اور جیل دیکھیے، جیل اس وقت جس جیل میں ہے، یہ جتنی بھی جیلز ہیں وہ اس جورسٹکشن میں وہ پنجاب حکومت کے بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کے آگے پریزن ڈپارٹمنٹ کی جیلیں ہیں. اب اس لیول پہ بیٹھ کے اگر ہم کسی کے کھانے پہ تنقید کریں یا جیل کے معاملات کو دیکھیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. اور جہاں تک دشمنی کی بات ہے، دیکھیے انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے لوگوں کے ساتھ. لوگوں کی ماؤں بہنوں کو انہوں نے جیلوں میں بند کیا، انہوں نے ایک منشیات ڈالی لوگوں کے اوپر. انہوں نے تب تو اکانومی کی پرواہ نہیں نہ کی، بزنس کمیونٹی کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دیا. تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کے ساتھ جیل میں یہ سلوک کیا جائے. ہاں، اب آپ نے توشہ خانہ میں آپ کے معاملات ہیں، آپ کو جیل جانا ہوگا. آپ کے سائفر کے معاملات ہیں، اور سائفر کا کیس بڑا سیدھا کیس ہے، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے. ان کے وکلا کو سمجھ نہیں آ رہا. طارق صاحب، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انصاف نہیں ہوا، آئی ایگری ٹو دیٹ ایکسٹینٹ، لیکن آپ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کسی اور کے ساتھ بھی زیادتی ہو؟ یہ جسٹس تو نہ ہوا سر. نہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، جیل میں بالکل جو سہولیات ہیں ان کو ملنی چاہیے، ضرور دیں. میں تو بالکل اس بات کو اپوز کر ہی نہیں رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کیسز ہیں ان کو ٹریولائز کرنا کہ جی توشہ خانہ کا کیس کوئی کیس نہیں ہے، یا سپریم کورٹ سے مدد لے کے ہائی کورٹ کو انفلوئنس کرنا، یا وہ جس کا کوڈ نیم انہوں نے اعظم سواتی رکھا ہوا ہے، وہ اسلام آباد میں وائرلیس پہ کال سائن چیف جسٹس کا اعظم ہے. تو بہرحال وہ جس طرح سے انٹرفیئرنس ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور سائفر کا کیس دیکھیے، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے. اس میں ایک ڈاکیومنٹ گھر لے کے گئے، جلسے میں لہرایا، گما دیا، اس کے فیکٹس کو ٹوسٹ کیا، آڈیو آئی، کہا کہ ہم نے کھیلنا ہے، وی ہیو ٹو پلے ود اٹ. پھر کہا امریکہ نے ہماری حکومت گرانی تھی. یعنی آپ اندازہ کریں، امریکہ کا ایک افسر ہمارے سفیر کو بلا کے کہہ رہا ہے ہم تمہاری حکومت گرانے لگے. سائفر کا کیس کیا بنتا ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے، کہ سائفر کو کیبنٹ نے لاسٹ اجلاس میں ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا. تو اس کے بعد آپ کا کیس کیا ہوگا؟ سائفر کا کیس کیا بنے گا؟ بڑا 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 اچھا سوال ہے.
کوئی بھی سیکرٹ ڈاکیومنٹ جب وہ ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے وہ کسی پرپس کے لیے ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے یعنی اس کو عوام الناس کے لیے ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتے, اس کو جنرل یوز کے لیے ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتے. جو میں نے کیبنٹ کے منٹس دیکھے اس میں اس کو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے لیے اور چیف جسٹس کے لیے ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا کہ وہ اس کو دیکھ سکیں, کیونکہ وہ آئینی عہدے دار ہے, انہوں نے آئین کا حلف لیا ہے. اب ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ آپ گھر لے گئے, آپ نے جلسے میں لہرایا, آپ نے گما دیا, یہ ایک چارج ہے. ان آتھورائز یوز کیا, ان آتھورائز لوگوں کو بتایا, پھر اس کے فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا ٹو این ایکسٹینٹ کہ پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات متاثر ہوئے, پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوا, اور پورا سائفر سسٹم جو ہے اس کی سیکریسی کمپرومائز ہوئی. ہمارے لوگوں کو اب سیریسلی کون لے گا؟ ہم نیوکلیئر سٹیٹ ہیں, مذاق تو نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا امریکہ نے نہیں کیا, باجوہ نے کیا ہے. اب میک اپ یور مائنڈ, یا امریکہ یا باجوہ ہے, دونوں تو آپ سائفر میں عمران خان کو عمر قید یا پھانسی دیکھ رہے ہیں اپنے تئیں؟ تارڑ صاحب کم از کم یہ ہونا چاہیے آپ کے نزدیک. آپ تو مائنڈ بنا گئے نا کہ انہوں نے کیا ہے سب کچھ. نہیں, اپنے تائیں تو دیکھیں اس کا ایک لا کا ڈیو پروسیس ہے. اپنے تائیں تو کوئی پھانسی نہیں لگا سکتا, نہ سزا دے سکتا ہے, مگر اس میں 14 سال کی سزا ضرور ہے. اور اگر لا کا پروسیس فالو ہوتا ہے تو ان کو صفائی دینے کا موقع ملے گا. آگے پھر یہ قانون پہ ہے کہ وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے. بالکل ابھی تک جو فیکٹس میں نے دیکھے ہیں, اگر بہت بڑا اس میں بالکل ٹھیک ہے. ابھی تک جو فیکٹس آپ نے دیکھے ہیں بتائیے. دیکھیں اس کے مطابق تو 14 سال کی سزا ان کو بنتی ہے, اور انہوں نے بڑا بلیٹنٹ مس یوز کیا ہے, وائلیشن کی ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی, اور انہوں نے کئی قانون کی خلاف ورزیاں کی ہیں. تو اس لیے اس کیس میں ان کا بچنا مجھے مشکل لگتا ہے, کیونکہ ابھی تک کے جو فیکٹس ہیں اور ابھی تک کا جو قانون ہے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. سائفر کو نہ صرف مس یوز کیا آپ گیا کا پوائنٹ آ ہے, اس کو گیا گمایا صاحب, گیا. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. سائفر کو آپ کے نزدیک مس یوز کیا گیا, رائٹ. شعیب شاہین صاحب آپ کا تو شکوہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس پہ سب سے زیادہ آپ کو شکوہ تھا, انہوں نے آپ کو اتنا بڑا ریلیف بھی دے دیا جس کے اوپر ان کو نون لیگ کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. دوسرا جو ریلیف عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ملا ہوا ہے, جیسے اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں, ان کو ٹیلی فون کی سہولت دے دی گئی ہے, دیسی مرغی ان کے لیے جا رہی ہے, ان کی جان کے خطرات کے پیش نظر ان کو جسمانی ریمانڈ ان کا کینسل کر دیا ہے, جوڈیشل ریمانڈ میں رکھا گیا ان کو. تو آپ کا شکوہ کیا ہے؟ اس کے برعکس نواز شریف صاحب کو تو دسمبر میں ٹھنڈا پانی دیا جاتا تھا, نہ ان کو کسی اور چیز کی سہولت تھی. گرمیوں میں وہ بتایا گیا کہ تیز وولٹیج کے بلب کے اندر سویا کرتے تھے, اور نہ ان کو اپنی مریض بیوی جو کہ زندگی کے آخری دموں پہ تھیں ان سے بات تک کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو آپ کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک ہو رہا ہے, پھر شکوہ کیا ہے شعیب صاحب آپ کو عدالتی سسٹم سے یا انتظامی معاملات سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو شکوہ کیا ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کیا ہے. ہمارا شکوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہے کہ وہ اس کیس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں, اور ہم نے انسٹانسز اور انسیڈنٹس کوٹ کی ہیں. اس کے باوجود کہ جو بیل ہمیں پہلے دن ملنی چاہیے تھی وہ ہمیں 25 دن کے بعد ملی, اور آن دی فیس آف اٹ جج صاحب نے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود ایڈمٹ کیا کہ ان کے آرڈرز کو بھی ہمایوں دلاور نے نہیں مانا. تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ 25 دن کو پھر کس کھاتے میں رکھا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ باقی کیسز میں گرفتاری ڈالنے کے لیے. دوسری بات, ہمارا شکوہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہے. ہم آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا اوپن ٹرائل کیا جائے سائفر کا. ہم اس کی کانفیڈینشیلٹی پہ نہیں یقین کرتے. آپ سب کے سامنے ٹرائل کریں, آپ کو حق سچ ساری چیزیں نظر آئیں. پوری ایف آئی آر اس بات پہ ہے کہ اٹ از اے کلاسیفائڈ ٹیلی گرام کوڈڈ فارم میں, اور جس کے بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ تو کوڈڈ فارم والا ایک ہی سائفر آیا جو کہ منسٹری آف فارن افیئرز میں موجود ہے. اس کے بریف نوٹ بنا کر بھیجا گیا تھا جو اس کو کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا. یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد آج یہ کہنا کہ اس مقصد کے لیے ڈی کلاسیفائی کیا, اس مقصد کے لیے نہیں کیا, اٹ از رانگ. اور دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ ہوا کرتی ہے کہ ڈی کلاسیفائی کرنے کا کیا فیصلہ کرنا ہے, کون سی چیز قوم کو بتانی ہے, کون سی چیز نہیں بتانی. یہ تو آپ اس کو سلام پیش کریں جس نے غلامی کے خلاف, ملک کی سلامتی, سالمیت اور خود مختاری کے خلاف ریزسٹ کیا.
اور جن لوگوں نے شہباز شریف نے اس وقت کہا کہ جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز، آپ کیوں ان کو کہتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں؟ یہ تو پہلے کہتے تھے کہ آپ نے ایک فارن اسٹیٹ کے ساتھ کو نقصان دیا، ہمارے تعلقات خراب کرائے، آج کہہ رہے ہیں ان کے لیے کام کیا آپ نے۔ کیا کمال کے الزامات ہیں جو آپ نے الزام ہی بدل دیا۔ اور خواجہ آصف صاحب کہتے تھے امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اس کا نام بھی نہ لیں، ان کے خلاف بات نہ کریں۔ بات سمپل یہ ہے کہ آپ کے انٹرسیپٹ کی سٹوری آنے کے بعد کیا کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ اس کے اوپر جو مزید سازشی کردار ہے، انٹرونشن تو آپ نے سر مجھے ایک بات بتائیے شعیب شاہین صاحب، اور لیکن ہم نے یہ کہا جنرل طارق کی سربراہی میں ہم نے ایک کمیشن بنایا، وہ واپس ہو گئے۔ اور ایک بات میں بات مکمل کر لوں، 1 منٹ دے دیں مجھے، آدھا منٹ دے دیں۔ وہ جنرل طارق صاحب نے خود ہی وڈرا کر کے، جب نیشنل سیکورٹی جی وڈرا کر گئے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جب دوبارہ میٹنگ ہوئی ہیڈڈ بائی شہباز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اس سائفر کے اندر دھمکی آمیز گفتگو تھی، ہم اس پہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنائیں گے۔ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے 15 مہینے میں کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ وہ سازش سے پردہ چاک ان کا اپنا ہوتا تھا۔ آج ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، کو آپ پڑھیں اور ان کے الزامات پڑھیں، ٹوٹل ایک دوسرے سر ایک اور سوال ہے۔ جی بولیں، جی سوال کریں۔ جی بالکل ٹھیک سر، آپ نے یہ کہا کہ 24 دن کا عمران خان صاحب کا ازالہ کون کرے گا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا شخصی بنیاد کے اوپر عمران خان اور رانا ثناء اللہ برابر نہیں ہے؟ تو رانا ثناء اللہ کے 8 سے 9 مہینہ جو ناجائز جیل میں رہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ میر شکیل الرحمان کے 1.5 سال 1.25 سال کا ازالہ کون کرے گا؟ شاہد خاقان عباسی کا کون ازالہ کرے گا؟ سر یہ تو معاملہ اگر جسٹس کے حساب سے چلیں گے تو پھر آپ صرف عمران خان کو انسان نہ سمجھیں کہ انسانی حقوق ہے، پھر سب کے وہ تو پھر اس ملک کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر سوال اٹھائے، نمبر 1۔ نمبر 2، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فارگیٹ اباؤٹ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شواہد دیکھے اور 14 سال سزا بنتی ہے، میں اس کو چلے اون نہیں کرتا فار دا سیک آف آرگومنٹ، کیونکہ میں نے شواہد نہیں دیکھے، لیکن جو چیز مجھے پتا ہے امریکہ کے صدر کا جو ایکس صدر تھے ٹرمپ، ان کے اوپر انڈائٹمنٹ لگ رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ سرکاری فائلیں اپنے گھر لے گئے۔ عمران صاحب نے تو ویڈیو انٹرویوز کے اندر ایکسپٹ کیا ہے، اعظم خان نے اپنا بیان دیا ہے کہ انہوں نے سائفر جو کہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ تھا، پہلے تو وہ بنی گالا میں لے جا کے ڈسکس کیا، اور چلے اس سے بھی بڑھ کر وہ سائفر اپنے ساتھ بھی لے گئے اور اعظم خان کے کہنے کے باوجود ان کے بیان کے بعد واپس بھی نہیں کیا۔ اس کا جو بھی ڈی کوڈڈ ورژن تھا وہ بھی قومی سلامتی کے ورژن ہے نا سر، وہ کوئی انٹرپریٹیشن تو نہیں، وہ اس کی ٹرانسلیشن تھی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے انٹرویو میں کہا مجھ سے گم ہو گیا۔ ایک آفیشیل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ آپ سے گم ہو جائے، آپ کے نزدیک اس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی عمران خان صاحب پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ کبھی گھر لے کر نہیں گئے، نہ ہی گھر کی کوئی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے جو انٹرویو میں بھی کہا، اگر آپ اس کو دوبارہ سن لیں، 34 دن اعظم خان کو اغوا رکھا گیا مسنگ پرسن میں، اس کے رشتہ داروں نے، گھر والوں نے FIR کٹائی۔ اب آپ اس کو اٹھا کر کے غائب کر کے، وہ پہلے ہوتا تھا نا کہ اغوا برائے تاوان، اب اغوا ہوتا ہے برائے بیانات۔ اب بیان آپ نے سر انٹرویو میں عمران خان نے کہا ہے کہ سائفر میرے پاس تھا، سائفر کی کاپی، اور مجھ سے گم ہو گیا۔ میں سر اسی پہ آ رہا ہوں، جلسے میں لے رہا ہے، نہیں اس نے مجھ سے کا لفظ نہیں ہے، سن لیں میں آ رہا ہوں، آپ 1 منٹ میں آ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کو 34 دن کسی کو مسنگ پرسن میں رکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی سٹیٹمنٹ جو آج تک پبلک میں سامنے نہیں آئی اور نہ ہی ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے کورٹ میں، آج تک ہم اس کیس کو ریفر کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں اور پیش ہو رہے ہیں، وہ سامنے نہیں آئی ابھی تک، اور اس کے اندر وہ ملزم کے طور پر ان کا نام رکھا ہوا ہے، تو ملزم کی کوئی سٹیٹمنٹ 164 کی دوسرے ملزم کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی انٹل اینڈ انلیس کہ اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کا موقع نہ ملے، یا اس کے اندر انکلپیٹری سٹیٹمنٹ ہے، ایکسکلپیٹری سٹیٹمنٹ ہے، وہ کس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے ابھی تک پبلش نہیں ہوئی، اس لیے اس کی سر عمران خان نے انٹرویو میں خود کہا ہے کہ سائفر میرے پاس تھا، گم ہو گیا۔ پرائم منسٹر، میں کہہ رہا ہوں نا، پرائم منسٹر از ناٹ دی کسٹوڈین آف دی ریکارڈ۔ کوئی بھی ڈاکومنٹ آتا ہے یا وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر رسپانسبل ہوتا ہے، یا کیبنٹ سیکرٹری جب کیبنٹ میں جائے۔ مجھے بتائیں وہ گم کیسے ہو گیا؟ 2 دفعہ کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ہوتی ہے عمران خان کی سربراہی میں، پھر دوسری مرتبہ سن لیں نا سر، سن لیں، شہباز شریف صاحب کیبنٹ میٹنگ کرتے ہیں، اسی سائفر کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں، اسی سائفر کو بلاتے ہیں، اس کے کنٹینٹس کو ڈسکس کرتے ہیں ود دی اسد مجید،
اور اس کے ساتھ پھر سپیکر جو ہے وہ اس کو بھیجتا ہے سیل فارم میں. سر آپ کے نزدیک سائفر سیریس کیس نہیں ہے, اس کو پوائنٹ بھیجتے آ ہیں گیا آپ بفور کا دی سر. چیف جسٹس. ٹھیک کچھ بھی نہیں ہے سر, اس کے پوائنٹ آ اندر گیا آپ کا. سوائے اس بات کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ بدترین آ گیا. آپ کے غلامی کی مثال قائم عامر الیاس کرتے صاحب سے ہوئے دو بڑے یہ اہم FIR سوال. کاٹی گئی ہے. غلامی کی تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے بعد عمران صاحب نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے کہا بھی تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی, امریکہ نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا. تو یہ کوئی نجی غلامی چل رہی ہے پاکستان کے اندر کی. لیکن عامر الیاس رانا صاحب, دو سوال سر بڑے اہم ہیں, اس سے پہلے میں دیکھ لوں. مجھے سر بتائیں بتائیے کہ امریکی یہاں پر ترجمان نے آپ انٹرسپٹ کے کو عمران خان کس جی کی یہ گفتگو ہے سر, انٹرسپٹ کے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اون نہیں کرتے اس کو, وہ نہ یس کہتے ہیں نو کہتے ہیں, اس کا مطلب یس نہیں لیا جا سکتا. لیکن اینی ہاؤ یہ تو ابھی جب کیس چل رہا ہے دودھ کا دودھ پانی کا. عامر صاحب, عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. شعیب صاحب, جی شعیب صاحب کر لیں کمپلیٹ. نہیں بس ہو گئی. میں نے کہا کہ انہوں نے امریکی ترجمان نے اس کو ایکسیپٹ کیا, کہا کہ یہ اسٹیٹ یو ایس اے انوالو نہیں تھی, آن اسٹیٹ بیسس پہ اس میں دو ڈپلومیٹس کے درمیان کرسپونڈنس ہے, لہٰذا ڈپلومیٹ انوالو ہیں. تو یہ کہنا کہ انہوں نے اس کو سٹوری کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے کہا. عامر الیاس رانا صاحب, عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں انصاف ہو رہا ہے کہ سائفر بڑا سیریس معاملہ تھا, انہوں نے بڑی کیئرلیس کی اور اس میں 14 سال اندر ہو سکتے ہیں وہ, اور ان کی ضمانت نہیں ہوگی. پہلا سوال. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو ان کے انسانی حقوق ہیں, وہ جو چیزیں ان کو کھانے پینے کے لیے دی جا رہی ہیں, تھینک یو کرنا چاہیے, وش یو گڈ لک کرنا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو, کہ اگر وہ یہ بات نہ کہتے کہ مجھے تفصیلات دیں تو یہ پنجاب گورنمنٹ الٹی لٹک جاتی کہ جی ہم نے دیسی مرغے بھی دیے ہیں اور دیسی گھی میں مٹن تل کے دے رہے ہیں. کسی نے ماننا نہیں تھا. جو ٹرولنگ ہونی تھی اور قیدی نمبر 804 کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جناب ان کی داڑھی بڑھ گئی ہے فلانا, یہ سارا کچھ تھا. جس دن وہ اتھینٹک رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے, آپ کو کوئی سوشل میڈیا پہ نظر آیا کہ خان صاحب کے لیے کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ سب چپ. یہ شکریہ کریں چیف جسٹس کا کہ ورنہ کہتے رہتے کسی نے نہیں ماننا تھا کہ ان کو اتنے جیل کے اندر تمام حقوق دیے گئے ہیں. شعیب شاہین صاحب نے ایک لفظ نہیں کہا. میرے خیال میں کل یہ مل کے آنے والے 6 وکلاء میں شامل ہیں کہ ان کی 1 گھنٹہ اگر ملاقات ہوئی ہے تو اس کے اوپر یہ بات کرتے, کیونکہ جج صاحب نے یہ بتایا کہ 1 گھنٹہ میں نے ملاقات, ہاں 6 وکیل جو گئے تھے ان کی ملاقات 1 گھنٹہ ہوئی. کسی نے نہیں آ کے کہا, بلکہ ایک پنجوتا صاحب کا آیا کہ انہوں نے جیل کے معاملات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا. کسی کے ساتھ مشکل نہ آئے, اللہ کرے. اب اصل ایشو پہ آ جائیں کہ جی سائفر, مجھے یہ بتائیں, سائفر ایک کوڈ کا نام ہے اور ڈی کوڈ کرنے کے لیے پاکستان کے سارے دشمن پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. ہر ملک کو چاہیے ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ہماری کیا کورسپونڈنٹ ہو رہی ہے. ایک خط کا ترجمہ ہوتا ہے اور وہ پبلک کر دیا جاتا ہے. جو لوگ تھوڑے بہت رسائی رکھتے ہیں کوڈز تک, ان کو اس خط کے ساتھ اور سائفر کے کوڈ کے ساتھ میچ کرنے کے بعد وہ کون سی جگہ رہ گئی جو آپ کی خفیہ ڈاکومنٹ رہ سکے. دوسرا, آپ کا کوئی سفیر, آپ کا کوئی نمائندہ دنیا بھر سے کورسپونڈنٹ کرے, وہ کس یقین کے ساتھ کرے گا کہ اسے سیاست میں انوالو نہیں کیا جائے گا. کر دیا, اپنی سیاست کے لیے کیا, وہ آخر میں محسن نقوی پہ پڑ گیا کہ جی میرے خلاف سازش اس نے کی تھی. نہ امریکہ رہا, نہ جنرل باجوہ رہا, نہ کوئی جعفر رہا, نہ کوئی صادق رہا, میر جعفر رہا, نہ کچھ رہا. خان صاحب نے امریکی چورن بیچا, پبلک میں اچھا بیچا, کامیاب ہو گئے اور مسلسل اس کو لے کے 9 مئی تک وہ لے کے چلے. اس کے بعد وہ اپنے ہی, وہ کہتے ہیں نا, اپنی اس میں آگے گرداب میں اور گئے ہیں پھنس. یہ پاکستان کا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عدالتیں چل رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہلی دفعہ یہ خان صاحب کا کیس نہیں گیا. وہاں پاکستان کے معاملات جو نیشنل سیکیورٹی کے ہیں, اٹامک کے ہیں, سیکرٹ ہیں, وہ سارے انہی عدالتوں میں چلتے ہیں اور ان کے اوپر نہ وکیل بیان دیتے ہیں, سب اپنی اپنی ہیئرنگ کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم کے عہدے پہ رہنے والا شخص اس کیس میں آیا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں. اور میں نے جو چیک کیا ہے وہاں پہ کم سے کم 1 سال کے بعد لوگوں کو ضمانتیں ملی ہیں ان کیسز میں آنے والے لوگوں کو, کم سے کم. اب خان صاحب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اوپن ہے اور سپریم کورٹ اوپن ہے. 184(3) میں درخواستیں ہیں, ہائی کورٹ میں ان کی درخواستیں ہیں. 2 تاریخ کو ان کے کیس 3 درخواستیں لگی ہوئی ہیں. عامر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیس آن دا میرٹ خطرناک ہے عمران خان کے لیے کہ 14 سال تک سزا ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے میرا.
بس اس میں چھوٹی سی ایک بات ہے جس کے اوپر تمام زور ہے، شعیب شاہین صاحب کا بھی، تارڑ صاحب کا بھی، یہ ڈی کلاسیفائی اگر نہیں ہوا تو بہت سخت ترین کیس ہے، اور اگر یہ ڈی کلاسیفائی ہو چکا تھا تو بچگانہ حرکت ہے کیس بنانے والوں نے اور چلانے والوں کی، جو کہ تارڑ صاحب کے بقول 4 لوگوں کے لیے کیا گیا۔ کیبنٹ سیکرٹری فارن افیئرز نے کیبنٹ میں بیٹھ کے کہا کہ اسے ڈی کلاسیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب منٹس لے آئیں، دونوں پارٹیاں اپنی اپنی عدالتوں میں لے جائیں، جنہوں نے کیس بنایا ہے، جو لڑ رہے ہیں، پراسیکیوٹر ہیں، وہ بھی بتائیں گے کہ یہ ڈی کلاسیفائی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ پاکستان تو وہی پیچھے چلا گیا۔ اب ہم شخصیات پہ بات میں اگر آپ کی اجازت طارق صاحب سے بات رہی ہے پاکستان کی، چونکہ ہماری حکمران اشرافیہ جو ہے وہ بالکل سیدھی سیدھی اپنی گیم کرتی ہے کہ میرے لیے جو موافق ہے مجھے اس پہ جانا ہے۔ میرا سوال صرف پاکستان کا ہے جس کو سب نے بھلا دیا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ۔ طارق صاحب، آپ کے پاس تو کیبنٹ تھی، تو آپ تو بڑا کلیئرلی ہمیں ابھی بتا سکتے ہیں کہ جو کیبنٹ کے منٹس تھے اس کے اندر یہ ڈی کلاسیفائی صرف 3 شخصیات کو کیا گیا تھا یا ڈی کلاسیفائی ایز جنرل کر دیا گیا تھا؟ یہ تو ہمیں کلیئر کرے نا آج اس پروگرام میں۔ اور ایک آزادی میں کے لیے انسان ایک جیل میں بیٹھا ہوا بقول شعیب شاہین صاحب کے، آپ کہہ رہے ہیں 14 سال سزا ہوگی؟ میں تو دیکھیں بالکل وہ چند لوگوں کے لیے ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا جو میری معلومات ہیں، اور وہ پبلک ایٹ لارج کے لیے، جنرل یوز کے لیے ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا، اور شاید کیا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ 4 لوگوں کے لیے بھی اس لیے کیبنٹ نے کیا تھا کیونکہ ان کے پاس حلف ہے کہ وہ کوئی بھی میٹر جو آفیشل کیپیسٹی میں ان کی نالج میں آئے گا کسی غیر متعلقہ شخص کو نہیں بتائیں گے۔ اب معاملہ تو یہی ہے کہ جب ڈی کلاسیفائی صرف ان 4 لوگوں کے لیے ہوا، اسی وجہ سے ہوا کہ وہ آئینی عہدیدار ہیں اور وہ کسی غیر متعلقہ شخص کے نوٹس میں وہ چیز نہیں دے سکتے۔ اور اگر ہر سائفر ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کا پبلک ہونا شروع ہو جائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا عوام الناس کے لیے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے جی میں کنفرم کر رہا ہوں یہ ڈی کلاسیفائی تو پھر تو یہ بڑا سیریس کیس بنتا ہے۔ میں ایک بریک کی اجازت دیں مجھے آپ سب لوگ، ٹھیک ہے؟ میں ایک بریک لے رہا ہوں۔ بریک کے بعد نواز شریف صاحب کی سیاست بڑی لوگوں کے نزدیک خطرناک ہونے جا رہی ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور شعیب شاہین صاحب سے سوال یہی بنے گا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے خبر پھیل رہی ہے کہ وہ کوئی ڈیل لے رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے، ایسا ہے؟ ایک بریک کے بعد۔ طارق صاحب نے بڑی اہم بات بتائی ہے کہ وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ جو سائفر ہے یہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا تھا، تو یہ بڑا اسٹرانگ کیس بنے گا اگر ایسا ہی ہے۔ لیکن شعیب شاہین صاحب، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ خبریں ہوئی کہ بشرا بی بی عمران صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ڈیل کی طرف غور کریے، کوئی ڈیل ایسی ہے، اس کے کیا خط و خال ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے؟ دیکھیں بالکل یہ بے بنیاد خبریں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف افواہیں ہیں۔ کسی قسم کی ڈیل نہ ایکسیپٹ کی ہے، نہ کسی نے بات کی ہے، نہ ہی عمران خان اس پہ بلیو کرتے ہیں، نہ یہ دبئی اور لندن بھاگ کے جائیں گے، نہ انہوں نے بیماری کا بہانہ کرنا ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ انہوں نے یہاں اپنے ملک کے لوگوں میں رہنا ہے۔ ان پہ قاتلانہ حملے ہوئے، 180 سے زائد مقدمات ہوئے، اور یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا اور آج بھی وہ کریں گے۔ ان کو کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، جتنے سال یہ رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں۔ اور انہوں نے مینٹلی ریڈی ہے اگر لانگ ٹرم پنشمنٹ ملتی ہے ان کو سائفر پہ یا کسی اور کیس پہ؟ دیکھیں 180 سے زائد مقدمات ہیں، شارٹ ٹرم سنٹنس ہو، لانگ ٹرم ہو، انہوں نے فیس کیا ہے، فیس کریں گے۔ انہوں نے اپنے ملک میں رہنا ہے۔ اس وقت بھی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو پرزور مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ الیکشنز کرائیں، اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم کریں۔ آج بھی 22 روپے 22.5 روپے دوبارہ پیٹرول بڑھا رہے ہیں، یہ بڑھا دیا ہے بلکہ مجھے پتا چلا ہے۔ یہ حالت ہے اگر آپ کے ملک کی، تو مہنگائی اور بے یقینی سے ملک دو چار ہے، عام آدمی کو کھانے کو نہیں مل رہا۔ جی میں صرف اس حوالے سے ایک بات کر رہا تھا، تو مجھے بتائیں 2 دفعہ پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ڈیمارش کس کو کیا تھا؟ ڈیمارش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر وہ تھریٹننگ لینگویج نہیں تھی یا وہ اس کے وہ الفاظ نہیں تھے جو آج آپ کے سامنے ہیں، اور وہ پھر ڈیمارش نوٹیفائی کیا، پورے پریس نے چھاپا، اور جس کو مداخلت کہا گیا، آئی ایس پی آر نے پہلی سٹیٹمنٹ اور تھی، بعد میں کہا کہ جی مداخلت تھی، سازش کے بارے میں ابھی ہم سر آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل، یہ آپ وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں جو عمران صاحب کو بیان کیا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ عامر الیاس صاحب، آپ کی اخبار نے خبر چھاپی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے واپس آ کے انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ
جنرل باجوہ جنرل فیض کا احتساب نہ کیا جائے. آپ کو لگتا ہے, مجھے لگتا ہے خبر آپ کی صحیح ہے, اگر ایسا ہو تو پھر کیا امپلیکیشن ہوگی نون لیگ کے لیے یا نواز شریف صاحب کے لیے؟ مجھے صرف اس پہ اتنا ہی بات کافی ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ جب اپنے عہدوں پہ موجود تھے تو نواز شریف نے تب بھی نام لے کے تنقید کی تھی, اور جب عہدے پہ نہیں ہے تو ان کو کیا خوف ہوگا. اور مجھے یہ بھی بات کرنی ہے, نواز شریف کب بھاگے جیلوں سے؟ مجھے یہ بتا دیں, کیا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آ کے اریسٹ نہیں ہوئے؟ 200 سے زیادہ پیشیوں میں وہ بیٹی کے ساتھ بغیر کسی حیل و حجت کے روزانہ آ کے اہتمام کے ساتھ احتساب عدالت میں بیٹھتے تھے. وکیل سرکاری غائب ہوتے تھے, نواز شریف اور مریم نواز ہوتے تھے. یہ جو سوال ہے نا, بھاگنا نہیں, فلانا نہیں, ڈھمکانا نہیں, یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے بھیجا تھا. میں آپ کو پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, پلیٹلیٹس جنہوں نے گرائے, جنہوں نے کیبنٹ سے ان کو نکالا, یہ ان سے پوچھے. میں نے کہا تھا اپنے پروگرام میں ایکسپریس میں ایکسپرٹس میں کہ مجھے ایک فون کال آئی ہے جب نواز شریف ہاسپٹل پہنچے تھے کہ ایک اڑن کھٹولا آئے گا اور نواز شریف کو لے جائے گا. اس کے بعد یہ 200 دفعہ کنفرم ہو چکی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے مل کے انہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے بھیجا. وہ مانے چلے گئے. آپ اس بیانیے کو ایک دم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھاگ گئے. کیوں بھیجا؟ کس لیے طرز کھایا؟ لندن امریکہ میں تو کہتے تھے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں اے سی بند کر دوں گا. جیلوں سے ویڈیو منگوا رہے تھے, وہاں کیمرے لگوا رہے تھے واش رومز میں. مطلب یہ کام کرنے والے آج یہ بات کر لیکن سکتے سر ہیں. میں بات کروں یہ خبر تو بے بنیاد ہے نا کہ بشرا بیوی کو ڈیل کرا رہی ہے, عمران خان تو کہہ رہا میں جاؤں گا نہیں باہر. ایک منٹ, آپ کو ایک چھوٹی سی خبر دیتا ہوں. جی بتائیں. الیکشن کمیشن سندھ گورنمنٹ پہ بہت بڑا ایکشن لینے والا ہے. سمپل کہ وہاں پہ پورا زرداری صاحب کا جو نیٹ ورک ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. وہ کام چل رہا ہے, اور ابھی نیا لیٹر ایک جانے والا ہے, چیف منسٹر کو جا چکا ہے. 2 دفعہ سمریاں گئی ہیں آفیسرز کے تبادلے کی, وہ دونوں دفعہ زرداری ہاؤس چلی گئی ہیں. ان کے اندر کوئی ڈی آر او آر او چینج نہیں ہوا. یہ کوئی 90 دن کی کہانی. یہ بڑی اہم خبر دی آپ نے. یہ بشرا بیوی والی خبر کی آپ تصدیق کرتے ہیں, ڈیل والی یا نہیں؟ نہیں, میرے پاس اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے جی, کہ مطلب میں اس پہ کوئی تبصرہ کروں کہ ان کی کسی سے ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. بشرا بی بی خفیہ طور پہ کہیں نہیں جا سکتی, ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن بہرحال بات صحیح کہ آپ کی پارٹی تقسیم ہے اس معاملے میں کہ نواز شریف صاحب جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا ٹرائل نہ کریں یا کریں. پہلے تو یس اور نو, پھر اگلا سوال کروں گا آپ سے. دیکھیے, میرے پاس ابھی ایسی کوئی معلومات نہیں ہیں کہ میاں نواز شریف نے کوئی ٹرائل کرنے یا ٹرائل نہ کرنے کے حوالے سے کوئی بات کی ہو. اگر معلومات ہوتی تو میں ضرور آپ سے شیئر کر لیتا, مگر میں اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پارٹی کے قائد ہیں, اور اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے یا نہیں کی, یا کسی بات سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہ کریں یا کریں, تو یہ بالکل مصدقہ اطلاعات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پہ میں کوئی بیان دے سکوں. میرے پاس اس حوالے سے مصدقہ اطلاعات طاہر صاحب, آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی 2/3 میجورٹی کی حکومت تھی, مشرف صاحب میں ٹرائل کے چکروں میں دھرنے بھی ہو گئے اور ان کی حکومت بھی چلی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی سمجھ بوجھ کے حوالے سے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ کی پارٹی آئے یا میاں صاحب آئے, ہو سکتا ہے میاں صاحب کا بڑا اصولی موقف ہو کہ جن لوگوں نے ملک میں بگاڑ پیدا کیا یا سازش کی تو ان کو احتساب ہونا چاہیے, لیکن کیا یہ ملک سیاسی طور پر متحمل ہو سکتا ہے اس طرح کے کسی ٹرائل کا یا اس طرح کسی کارروائی کا ایکس آرمی چیف کے خلاف؟ آپ کی سیاسی رائے میں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ترجیح ہے وہ اس ملک کے غریب عوام کی حالات کو بہتر کرنا ہے, ان کے لیے اشیاء خورد و نوش کو سستا کرنا, ان کے لیے زندگی کو آسان بنانا, ان کی زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی لے کے آنا. اور جو ایک پاسٹ اور ٹریک ریکارڈ ہے نواز شریف صاحب کا ڈیولپمنٹ اورینٹڈ پالیٹکس کا, ریلیف اورینٹڈ پالیٹکس کا, پبلک فرینڈلی پالیٹکس کا, وہ فلیور نظر آنا چاہیے. یہ چیز ہو, مگر یہ سیکنڈری ہے کہ جب چیزیں تھوڑی سنبھل جائیں تو بالکل جو پروجیکٹ عمران خان ہے اس کے ذمہ داران کو بالکل کٹہرے میں لانا چاہیے, مگر وہ پرائرٹی نہ ہو. پرائرٹی جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہو, یہ چیز سیکنڈری ہو. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. تو طاہر صاحب, آپ پریشان زیادہ ہے کہ الیکشن فروری تک جائے, سپریم کورٹ بھی چاہتا ہے 90 ڈیز میں جائے, پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے 90 ڈیز میں آئے. کیا وجہ ہے؟ آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ سارا جو مس گورننس یا اکانومی کی بدحالی ہوئی, خواہ اس کی ذمہ داری آپ عمران خان کی 3.5 سال گورنمنٹ پہ ڈال دیں, کیونکہ پرائم منسٹر آپ کا تھا, آپ چاہ رہے ہیں لوگوں کے دلوں سے
وہ نائٹ میئر، وہ خراب ڈریمز، وہ خراب پرفارمنس آپ کی نکل جائے، تو اس لیے آپ بھلے آئین ایسی ہو جائے لیکن الیکشن فروری میں یا اس سے آگے جائے. ایسا ہی ہے طاہر صاحب؟ دیکھیے 2018 میں ہم تو بڑے اچھے حالات چھوڑ کے گئے تھے، موٹر ویز بن رہی تھی، لاہور سے کراچی موٹر وے بن رہی تھی. ہم نے جب 2013 میں حکومت لی تو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، بجلی کے منصوبے لگائے، بجلی پوری کی، سستی بجلی پوری کی، اور بڑے اچھے حالات تھے. اشیاء خرد و نوش بھی سستی تھی، اکانومی بھی فلرش کر رہی تھی. 4 سال میں وہ ٹریک پینٹس پہن کے، کالی اینکیں لگا وہ کے، تو اچھے تھے، 16 مہینوں میں اچھے نہیں تھے. گھڑیاں بیچ کے گزارا کیا گیا ہے. نہیں دیکھیں 16 مہینوں کا موازنہ ان 4 ایک بریک سال لوں کے گا، ساتھ نہیں ہو سکتا. بریک میں جاتے جاتے آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، ہندوستان کے پرائم منسٹر مودی کی بات کر رہا ہوں، ان کی سوچ کی. الیکشن آنے والا انڈیا میں، وہ اب کیا کرنے لگے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بریک کے بعد. بڑی امپورٹنٹ اور الارمنگ بات ہے. ہندوستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے ہندوستان میں جب الیکشن ہوا تو پلوامہ 2019 کے اندر کرایا گیا، جس کے اوپر مودی صاحب پہ ان کے اپنے ایک سابق گورنر ستیا پال ملک نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے انکوائری بھی سابوچارج کی. مودی صاحب نے اہم سوالات بھی اٹھانے دیے، اور اس سے شکوک و شبہات یہ ابھرتے ہیں کہ اب جو نیکسٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو ہندوستان میں پھر کوئی ایسی خدا نخواستہ کارروائی نہ ہو جائے جس کا الزام پاکستان میں لگا دیا. تو پاکستان کے حالات بڑے سنگین ہیں، نہ صرف اندرونی طور پہ بلکہ بیرونی طور پہ بھی. پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہے وہ اس وقت بڑے کٹھن آزمائش کے اندر ہے، اور ان کو فلی سپورٹ کرنا چاہیے. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.